سزائیں کاٹی ہیں. آج بھی ہم پہ جو کیسز ہیں زیادہ وہ ہیں کہ جو ہم نے نوکریاں دی تھی وہ غیر قانونی نوکریاں. کیا غیر قانونی ہوتا ہے؟ نوکری تو نوکری ہوتی ہے. غریب آدمی کو روٹی مل جائے تو اس سے بڑی. اور وہ 20,000 لوگوں کو دے رہے ہیں, میں ان کو 30,000 روپیہ دیتی ہوں. وہ 30,000 میں مجھے ایک مہینے کا جو ہے نا وہ گزارا کر کے بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں. سب سے بڑے کرپٹ تو یہ خود ہیں. کوئی زندہ بچے گا تو یہ سارا کچھ ہوگا نا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اور ورکر سپنا شاہ صاحبہ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ, مجھے یہ بتائیے بینظیر بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر یہاں پر جیالے جمع ہوئے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کا دن 27 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے. اس دن کو ہم کبھی جو ہے وہ نہیں بھول سکتے. آج کے دن ہماری بی بی شہید کی جو ہے اس کی قربانی کو جو ہے ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا, یاد رکھا جائے گا. اور آج اسی وجہ سے ہم اس جائے شہادت پہ جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں, بی بی شہید کی جہاں شہادت ہوئی تھی لیاقت باغ میں. تو میسیج یہی ہے, ہم سب پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں, پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے غریبوں کا ساتھ دیا اور ہم غریبوں کے حقوق کے بارے میں سوچا. تو میرے آبا و اجداد جو بھی ہیں وہ تمام پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, اور میری بھی تمام تر جو محبتیں ہیں, جو کاوشیں ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائیں گے, ہم اسی پہ کام کریں گے. اور بھٹو خاندان کی جو قربانیاں ہیں ان کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کے لیے, لیکن اب جو دور حکومت ہے اس میں غریب آدمی پس کر رہ چکا ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ بالکل, یہ جو کیا نام ہے پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی, لوگوں کی کچھ امیدیں تھی کہ شاید یہ پارٹی کچھ ڈلیور کرے, لیکن یہ پارٹی غریبوں کو صحیح وہ کہہ رہے تھے وہ نیا پاکستان بنائیں گے اور غربت مکائیں گے. ظاہری سی بات ہے, غریب رہے گا تو کوئی اس ملک میں زندہ رہے گا. تو پھر یہ نا غریب کو تو مار رہے ہیں, ان بیچاروں کو چولہا جلانے کے لیے, روٹی کھانے کے لیے 2 وقت کا جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہی ہے. آپ یقین جانے لوگ اتنا خودکشیاں کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں, بچوں میں, اتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی کرپشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. مجھے یہ بتائیں, ہم یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں نا, سیلریز لوگوں کی بڑھا رہے ہیں. مجھے اگر کسی غریب انسان کی جو سیلری ہے وہ 20,000 ہے, مجھے بتائیں وہ گھر کے لیے اپنا راشن لائے گا, بچوں کی فیس دے گا, گھر کا کرایہ دے گا, بجلی کا بل دے گا, وہ کیا کرے گا؟ عمران خان صاحب کو میں کہتی ہوں کہ تم ایک وزیر اعظم, میں اب میرے منہ سے کچھ تو نکلنے لگا ہے. عمران خان کو چاہیے کہ میں ان کو چلیں, وہ 20,000 لوگوں کو دے رہے ہیں, میں ان کو 30,000 روپیہ دیتی ہوں. وہ 30,000 میں مجھے ایک مہینے کا جو ہے نا وہ گزارا کر کے بتائیں کس طرح گزارا کریں گے. 500 روپے کلو جو ہے وہ گھی ہوا ہے, اور 500 روپے کا جو 5 کلو آٹا ہے, اگر کسی فیملی میں 10 ممبر ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ ان کے لیے تو پورے دن کے لیے 5 کلو آٹا چاہیے, 1 کلو گھی چاہیے. وہ 1 کلو 1,000 روپے میں یہ آٹا پورا کرے گا, گھی پورا کرے گا, بچوں کی فیسیں پوری کرے گا, گھر کا کرایہ دے گا. کوئی بیمار, کوئی خوشی غمی میں کیسے جائے گا؟ کوئی جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی ہمیشہ جب بھی یہ گورنمنٹ پہ بڑے سے اقتدار آئی ہیں, انہوں نے غریب لوگوں کا ساتھ دیا ہے, غریبوں کی بات کی ہے. ہمیں جو ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم ہنسی خوشی جو تھا نا 1,000 روپے میں جو تھا ہمارا اچھا خاصا جو ہے دن میں ہم آٹا بھی لے آتے تھے, گھی بھی لے آتے تھے, سب کچھ لے آتے تھے. اتنی مہنگائی نہیں تھی مہنگائی بالکل. مجھے لیکن یہ جو حکومتی جو وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی جو گورنمنٹیں تھی, حکومتیں تھیں, انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کی وجہ سے اب مہنگائی ہو رہی ہے. اچھا, انہوں نے کرپشن کی تھی, چلیں جی ہم مان لیتے انہوں نے کرپشن کی تھی, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑے کرپٹ تو یہ خود ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اتنے ہمارے پہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. اگر وہ چلے ہم مانتے ہیں انہوں نے چوری کی, وہ ڈلیور تو کر رہے تھے, انہوں نے کیا ڈلیور کیا ہے؟ کیا ڈلیور کر رہے ہیں؟ یہ کہنا ہے کہ پہلے جو 74 سال کا ان کے نزدیک یہ گند تھا کہ اگر اس کو صاف کرنے بھی اب ٹائم لگے گا, 3-4 سال میں تو یہ سارا نہیں ہو جائے گا. 3-4 سال میں مجھے یہ بتائیں کوئی زندہ بچے گا تو یہ سارا کچھ ہوگا نا. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں.
कुछ वो सही कह रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, साफ तो कोई जिंदा रहेगा तो इस मुल्क में कोई रहेगा ना, हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी की आज बरसी है, उसके हम अकीदत एहतराम के साथ आए हैं बीबी को राजी अकीदत पेश करने के लिए और उनके लिए दुआ करने के लिए आए हैं और उनसे ऐद करने के लिए आए हैं जो मिशन आप अधूरा छोड़ गई थी, हम इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रही इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। सर लेकिन हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मेन नज़रिया था रोटी कपड़ा और जो था मकान था, लेकिन मौजूदा दौर में आवाम से ये सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो आज भी वही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान और रोज़गार। एक ऐड हम करते हैं और रोज़गार हमने दिए, उसकी वजह से हम जेलों में गए हैं, सज़ाएं काटी हैं। आज भी हम पे जो केसेस हैं ज़्यादा वो हैं कि जो हमने नौकरियां दी थी, वो गैर कानूनी नौकरियां। क्या गैर कानूनी होता है? नौकरी तो नौकरी होती है। गरीब आदमी को रोटी मिल जाए तो उससे बड़ी और सादत की चीज़ क्या होती है, किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी फ़र्द के लिए, किसी अदारे के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जाए मक़तल पे हम आए हैं उनकी बरसी मनाने के लिए और बहुत ही मोहब्बत के साथ आए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ आकर हम दुआ भी करेंगे और यहाँ तकारीर का सिलसिला जो है वो भी होगा और हर साल इसी तरह इंशाअल्लाह हम ये जोश व खरोश से और मोहब्बत के साथ बीबी शहीद की बरसी मनाने आते हैं, जैसे कि आज हम यहाँ लियाकत बाग में हाज़िर हुए हैं। थैंक यू। तो बीबी शहीद उसको तो हर कोई जो है खराज अकीदत पेश करता है, उनके बहुत अच्छे नज़रियात थे, लेकिन आपको मौजूदा दौर में आवाम की जो परेशानी है इनके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे कि ये जो हुकूमत है आवाम के नज़रियात को पूरा करने में क्यों नहीं कामयाब? ये जो मौजूदा हुकूमत जा रही है इसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है वो भी लिमिट से ज़्यादा हो रही है और बेरोज़गारी जो है वो भी हद से ज़्यादा है। आप जगह जगह जाते हैं, आपको ये सब पता चलता है कि जैसा कि लोग तंग हैं और इस हुकूमत से उफ्ता चुके हैं। और इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ और गारंटी से कहता हूँ कि जो अगला दौर आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और बिलावल भुट्टो अपने नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के और वालिदा मोहतरमा जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहब के अधूरा मिशन जो है वो इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आकर पूरे को कंटिन्यू करना। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरपरस्त आला यूसी नूरपुर मोहम्मद उवैस हुसैन चकवालिया बीबी के हम के लिए आए जाए शहादत पे जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद।